ان التیاری حسابا یومن الى دل حرم بلک سلام رودتن فیہ النبی المحترم حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بعد از حمد و ثناء محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ، جس میں آپ نمرود کی طرف سے آگ جلا کر آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو صحیح سالم بچا لیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ کو گلزار فرما دیا، آگ کو سلامتی والی ٹھنڈک قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ان اولو العزم رسولوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین حق کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی مبارک زندگی وقف فرما دی۔ آپ کے ہاں جاہل لوگوں کی اکثریت تھی، اور اکثر لوگوں نے آپ کی دعوت توحید سے منہ موڑا، اور نہ صرف منہ موڑا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھلے دشمن ہو گئے۔ لوگ بتوں کو نہ صرف تراشتے تھے بلکہ لوگ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ باقاعدہ طور پر یہ کاروبار تھا بت بنانا اور بتوں کو تراشنا اور بتوں کو بیچنا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے اس عمل سے انتہائی رنجیدہ تھے، اور آپ ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح میں تیری عبادت اور بندگی کرتا ہوں لوگ بھی اسی طرح تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن لوگوں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، الٹا آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو ایک موقع آپ کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آئیے ہم سب میلے پہ چلتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں۔ اس وقت اللہ کے پاک نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، اور آپ نے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے میلے میں تشریف لے کے نہیں گئے۔ فتولوا عنہ مدبرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے پہ جانے سے انکار کر دیا تو لوگ فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ بتوں کے پاس تشریف لے کے گئے، اور آپ نے ان کو جا کے مخاطب کیا۔ فقال الا تاکلون، آپ نے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو آپ نے اپنے مبارک دانے ہاتھ کے ساتھ کلاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ان کو توڑ دیا، تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، لوگ اس میلے سے جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بت جو ہیں وہ اوندے زمین پہ پڑے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے واپس آئے اور انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ تو سب نے یہی رائے دی کہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ایک ایسا بندہ ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، تو یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ تو بالآخر یہ بات اس وقت کا جو حکمران تھا جس کا نام نمرود تھا اس تک پہنچی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سپاہی بھیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانہ کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب سب نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے۔ تو یہ سزا تجویز آخری کار تو سب نے مل بیٹھ کر اس کے بارے میں
صلاح و مشورہ شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سی سزا دی جائے. تو ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سزا تجویز کی، لیکن جو آخر میں جو سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے. آپ کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں ٹھوس لکڑیوں کو جمع کیا گیا، جو تقریباً 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں. اور وہاں کے لوگوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ یہ منت مانگتا تھا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں میں ان میں اپنی طرف سے لکڑیاں دوں گا. جو کوئی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا تو وہ اپنی عافیت کی صورت میں نظر مانگتا کہ میں اتنی لکڑیاں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دوں گا. تو اس قدر جاہل قوم سامنے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ قید خانہ میں تھے. جب 1 مہینہ تک متواتر لکڑیاں جمع ہو چکیں تو پھر ان لکڑیوں میں آگ جلائی گئی اور 7 دن تک مسلسل آگ جلتی رہی. 7 دن تک مسلسل آگ جلتی رہی، اور آگ کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا. اس قدر اس کی تپش اور حرارت تھی اور اس قدر اس کے اندر جوش تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنا جانے لگا تو یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا کہ ان کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے. تو اس وقت بہت زیادہ گفت و شنید ہوئی، بالآخر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے. تو اتنے میں ابلیس انسانی صورت میں وہاں پہ حاضر ہوا، اور ابلیس نے آ کے انہیں مشورہ دیا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان کی چھت پر لے جا کر منجنیق میں رکھا گیا. آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور اس منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رکھا گیا. جب آپ کو منجنیق کے اندر رکھا گیا تو زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے چیخ اٹھے. تمام مخلوق چیخ پڑی اور سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ بار الہ ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کریں. تیرا خلیل زمین پر واحد تیرا عابد ہے، تجھے معبود جاننے والا واحد ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یا اللہ ہمیں اس کی اجازت عطا فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میری مخلوق، فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے اور میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد ضرور کرنا. باقی جہاں تک خلیل کا معاملہ ہے تو میں اس سے آگاہ ہوں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا پر جو فرشتہ موکل ہے وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں ہوا کو حکم دوں گا، ہوا آگ کو بجھا دے گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، جو میرا جلیل ہے، جو رب جلیل ہے وہ جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں. اتنے میں پانی کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی بارش برسا دوں اور یہ آگ بجھ جائے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بھی کوئی سوال نہیں ہے، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، میرا معاملہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے، میرا رب میرے حالات سے واقف ہے. آپ نے کسی کی مدد نہیں لی. اور یہاں پہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کی ترجمانی اس نے اس انداز میں کی کہ جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل. آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرا مطالبہ، میرا سوال میرے رب کی بارگاہ میں ہے. پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو سایہ پر جو فرشتہ موکل تھا وہ فوراً آگ کے اندر حاضر ہو گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، آگ کے اندر ارد گرد آگ ہے اور درمیان میں جہاں ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے وہاں سرخ گلاب کے پھول ہیں اور ایک باغیچہ ہے اور پانی کا ایک چشمہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اور وہ جو سائے کا موکل فرشتہ تھا
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک قمیص اور ایک مسند لے کر بارگاہ خلیلی میں حاضر ہوئے، اور حضرت خلیل علیہ السلام کو وہ قمیص پہنائی گئی اور آپ کو مسند پہ بٹھا دیا گیا، اور خود حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضرت خلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ کا یہ اعلان بھی تھا قُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی والی۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلامن کی جو قید لگائی گئی ہے سلامتی والی، اس میں مختلف مفسرین نے مختلف تفسیر پیش کی ہیں اپنی اپنی۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ سلامن اس لیے فرمایا گیا کہ کہیں آگ کے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہی ختم نہ ہو جائے، اور آگ جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نفع بخش نہ رہے۔ اور یہ اس کی روایت مولا علی پاک شیر خدا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر سلام نہ کہا جاتا تو آگ کے اندر سے کلیاتاً جلانے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی، آگ کے اندر سے کلیاتاً جو ہے وہ حرارت ہی ختم ہو جاتی، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ اس کے بعد تم جلانا ہی چھوڑ دو، یا اس تمہارا جو جس طرح تم کو کام میں لایا جاتا ہے اس کام کی ہی نہ رہو۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار ہوئی، آگ آپ پر ٹھنڈی ہوئی۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے کو میرے دوستوں کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو یہ ماجرا 7 دن تک حضرت خلیل علیہ السلام اسی آگ میں رہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 16 برس تھی۔ 16 برس کی عمر، 7 دن مسلسل آپ آگ کے اندر رہے، صرف جو آپ کے بندن کی رسی تھی وہ جلی، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ کوئی بال جلا، نہ آپ کے کپڑے جلے، نہ آپ کے جسم مبارک کو، نہ ہی آگ کی کوئی تپش آپ کو محسوس ہوئی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ وہاں رہ سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جتنا سچا تھا وہاں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس آگ کے اندر اس قدر سکون تھا، اللہ رب العزت نے مجھ پہ نازل کیا ہوا تھا کہ میں اگر ساری زندگی بھی وہاں پہ رہنا چاہتا تو میں رہ سکتا تھا۔ نمرود نے چونکہ یہ سارا حکم دیا تھا تو وہ اپنے محل کی چھت سے مسلسل وہ اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا چھت پر چڑھ کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر ہے، ارد گرد آگ جل رہی ہے، اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی آرام سے جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے پاس کوئی بندہ بھی ہے۔ نمرود بڑا حیران ہوا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آگ آپ کو جلا نہیں رہی؟ آپ نے فرمایا آگ مجھے نہیں جلا رہی۔ تو اس نے کہا کہ اگر جلا نہیں رہی تو اگر آپ باہر آ سکتے ہیں تو باہر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، آگ سے باہر آ گئے۔ نمرود انتہائی شرمندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم، تو جس خدا کو مانتا ہے وہ سچا ہے، جس نے اس کڑے امتحان میں تیری مدد کی، اس انتہائی مشکل وقت میں جس رب نے تیری مدد کی، یقیناً وہ سچا ہے۔ آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اس رب کے نام پر 4000 گائیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے نام پر قربانی دینے سے پہلے میرے رب کے وجود کو تسلیم کرنا ضروری ہے، تجھے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا، تب تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں اگر مذہب قبول کرتا ہوں تو بادشاہی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، بادشاہی میں نہیں چھوڑ سکتا، لہذا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں 4000 گائیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ضرور قربان کروں گا۔ تو حضرات اس سے کیا سبق ملا کہ جب کوئی اللہ کی خاطر کوئی قدم بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدم قدم پر اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی تائید غیبی اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے بندے کے۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اسوہ خلیلی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔